بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مقدس معطر و معمر مہینہ اس وقت اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت آخری عشرہ شروع ہے جہنم سے آزادی کے حوالے سے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے طاق راتیں عطا فرمائیں، اور یہ طاق راتیں بڑی عظمت اہمیت کی حامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار اس ہفتے کے اندر، اس عشرے کے اندر اپنے گناہوں سے بخشے جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس عشرے میں امت محمدیہ کی نیکیاں لکھتے رہو اور ان کے گناہ جو ہے وہ مٹاتے رہو۔ اگر گناہ بھی کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے، لیکن گناہ کی کیفیت ہے، گناہ کی ایک شرط ہے کہ وہ گناہ عمدن نہ ہو، جان بوجھ کے نہ ہو، ارادتاً نہ ہو۔ اگر بھول کر غیر دانستہ طور پر گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کی برکت سے، ان دنوں، ان ایام کی برکت سے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو اب ہم سے جدائی کے قریب ہو چکا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ مسلمان کے لیے بخشش اور رحمت کی نوید لے کے آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد روزہ دار اپنے جسم پر جو لباس زیب تن کرتا ہے، یہ لباس جو ہم نے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے پہن رکھا ہے، اس لباس کو جب پہنتا ہے روزہ دار تو یہ لباس دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک، اس نے میرے ذریعے سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور یہ اس وقت تیری رضا کا طلبگار ہے، تیری خوشنودی، تیری رضا اور تیری چاہت کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ تو لباس کہتا ہے مالک، اس لباس کے پہننے والے نے تیری رضا کی جستجو کی ہے، اپنا کرم فرما اور اپنے اس بندے پر راضی ہو جا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس لباس کی اس دعا کو، اس استدعا کو قبول فرما کر اپنے بندے کے جملہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی سعادت ہے، کتنی برکت ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے، جس بستر پر روزے دار آرام کرتا ہے وہ بستر بھی روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ روزے دار جس زمین پر چلتا ہے وہ زمین بھی روزے دار کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ روزے دار جس زمین پر بیٹھتا ہے وہ زمین بھی روزے دار کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ روزہ رکھنے والا انسان اگر کوئی کھانے کی چیز کو استعمال کرتا ہے سحر و افطار میں تو وہ کھانے کا ایک ایک نوالا روزے دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے۔ اور جہاں پر روزے دار عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، وہ زمین کے ٹکڑے قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں اس روزے دار کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔
اور جس بستر پر انسان لیٹتا ہے ساری رات روزے دار لیٹا رہے، سویا رہے یا دن میں سویا رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بستر اس سوئے ہوئے روزے دار کی بخشش کے لیے لمحہ با لمحہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے، اور ایک روزہ انسان کے جسم کو ایسے پاک اور صاف بنا دیتا ہے جیسے انسان آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہو۔ تو یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ اب چونکہ اس کی اختتامی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، اختتامی دن اس کے قریب آ رہے ہیں، تو میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے لمحات ان گھڑیوں کو ضائع مت کیجیے۔ ہر ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر زیادہ بجا لائیں، توبہ کی کثرت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی محبت کے طلبگار ہو جائیں۔ آپ اللہ کے محب ہونے کی دعا کریں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اتنا راضی ہوگا کہ آپ کی دعاؤں میں قبولیت کا اثر پیدا فرما دے گا۔ ان دنوں میں صدقات و خیرات کی کثرت کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوتا ہے تو زمین و آسمان کے اندر جو چرند پرند ہیں وہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیوں گڑ گڑاتے ہیں، کیوں عرض کرتے ہیں، کیوں روتے ہیں، یا چرند و پرند کیوں روتے ہیں، کس لیے آنسو بہاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا کہ امت محمدیہ کی مصیبت پر روتے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مصیبت کیا ہے؟ فرمایا رمضان کی جدائی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا غم ہے، سب سے بڑا درد ہے کہ جس مہینے میں رحمت ہی رحمت برستی ہے، عذاب کی بات نہیں ہوتی ہے، سزا کی بات نہیں ہوتی ہے، اس مہینے مالک کون و مکان اپنے بندے کو جزا ہی جزا عطا فرماتا ہے، اپنے نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور ایک نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 گنا یا 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک اچھائی کی مجلس میں بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے کے اندر علماء کی صحبت اختیار کرنے والے انسان کو، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو اللہ 70 نبیوں کے برابر درجہ عطا فرماتا ہے، اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس مہینے میں صاحب علم کے ساتھ بیٹھ کر، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر انسان ایک لقمہ نوالے کا کھا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس کو 70 انبیاء علیہ السلام کے دسترخوان پر کھانا کھانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ اجر والا مہینہ ہے۔ فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ ایک انسان سے اس کی نیکیاں دور جا رہی ہیں، ایک انسان سے اس کے درجے دور جا رہے ہیں۔ وہ انسان کہ اس مہینے کے اندر جب قرآن کی ایک آیت کو تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رکعات نوافل ادا کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر مسلمان ایک آیت قرآن کی ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اسے 1000 رکعت نفل ادا کرنے کا، مقبول نفل ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر انسان اس نیت سے قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے، پھر اس کو سیکھتا ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے، اس کے تفسیر کے ساتھ، معانی مفہوم کے ساتھ سیکھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا جتنا اللہ نے ان کو اجر عطا فرمایا، اللہ امت محمدیہ کے افراد کو قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنے اور اس میں دوسروں کو سمجھانے کی نیت کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیوں نہ کہوں کہ یہ میری امت پر مصیبت ہے کہ ان سے یہ اتنی عظمت والا مہینہ بچھڑ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان ایام کو کیسے گزاریں؟ ان ایام کو گزارنے کے لیے ایک تو استغفار کی کثرت کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں،
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور مالک سے جنت کی طلب کرے، اللہ سے جنت کو مانگے، کیونکہ جب امتی جنت کو مانگتا ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، میں جب میرا امتی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے 3 مرتبہ کہتا ہے وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، یا اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ فرما، یا اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ فرما، تو آقا کریم فرماتے ہیں جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک تیرے بندے نے مجھ سے تیری بارگاہ میں آزادی طلب کی ہے، تو مہربانی فرما اس کو میرے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ جہنم انسان کی سفارش کرتی ہے، اور اگر انسان 3 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو اللہ کی جنت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک جو تیرا بندہ بار بار تیری بارگاہ میں میری طلب کر رہا ہے، مجھے مانگ رہا ہے، یعنی جنت کو مانگ رہا ہے، یا اللہ میں سفارش کرتی ہوں میرے دروازے اس اپنے بندے کے لیے کھول دے۔ تو یہ اللہ کی عطاؤں کی برسات کا مہینہ اور یہ برسات کے ایام شروع ہیں، تو اس میں ہم گناہوں کی معافی طلب کریں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کریں اور جنت کی طلب کریں اللہ کریم سے، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات کی کثرت کریں۔ جب ہم صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، جیسا کہ صدقہ فطر جو ہے جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، ان ایام میں ہمیں ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم ان ایام میں اپنا صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، عید کی نماز سے قبل ادا کر دیتے ہیں، جو کم و بیش اس وقت جو ہے وہ 125 روپے فی کس کے اعتبار سے ہے، آپ یہ ادا کر دیتے ہیں اپنے ہر افراد کے بدلے میں، گھر کے ہر فرد کے بدلے میں، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، روزہ رکھنے کے اندر کمی بیشی ہے، اس کو اس صدقے کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ یومیہ صدقہ نکالتے ہیں، ان دنوں کی آخری ایام کے حوالے سے جو طاق راتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ یہ جو طاق عدد راتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جس کو یہ رات نصیب ہو، اور اس رات کو پانے کے لیے صدقات کا اہتمام کریں، خیرات کا اہتمام کریں، مفلسوں اور محتاجوں کی امداد کریں۔ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے، اللہ آپ کی 1,00,000 ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ تو اب یہ جو شب چل رہی ہیں، یہ جو ایام چل رہے ہیں، بڑے قیمتی ایام ہیں، تو صدقہ فطر آپ ادا کیجئے۔ عید سے پہلے جو بچہ پیدا ہو چکا اس کا بھی فطرانہ آپ پر لازم ہو چکا ہے، آپ اس کا فطرانہ بھی ادا کریں گے۔ عید سے قبل ادا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر عید سے قبل نہیں ادا کر سکے تو عید کے بعد بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر، یہ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں اللہ کے فرشتے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں اور سلامتی کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور اس رات کی عظمت یہ ہے کہ اس رات میں جو انسان 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 1000 مہینے سے بڑھ کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 83 ایئرز یعنی 83 سال اللہ کی عبادت کی، اور اس انداز میں عبادت کی کہ دن بھر میں روزہ رکھتا اور جہاد کرتا، اور رات کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا، یعنی قیام اللیل، ساری رات اللہ کی عبادت، سارا دن اللہ کی عبادت، اور اس نے 83 سال عمر پائی۔ اسی عمر کے ایام میں وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، 83 سال کے بعد اس کا وصال ہو گیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو اس کی باتیں بتا رہے ہیں، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑا عابد ہے، بڑا متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، کیا اس سے بڑا کہ پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑی کسی کو اللہ طاقت دے سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑی کسی کو شان دے سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فوراً جبرائیل امین کو نازل فرمایا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سناؤ، اور محبوب اپنے غلاموں کو بشارت عطا فرما دیں کہ وہ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 83 سال عمر گزاری اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز رہا۔ اے محبوب، اگر آپ کی امتی شب قدر کی رات میں صرف 2 رکعت نفل ادا کر لیں تو میں ان کو اس کے 83 سالہ عمر کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ایک شب میں صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر آپ ساری شب اللہ کے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کے فکر کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کے اندر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں، تو آپ پھر خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اس کا کتنا اجر ملتا ہے، کتنا انعام ملتا ہے۔ تو یہ جو گھڑیاں آج ہمیں ملی ہیں، ہمیں ان گھڑیوں کو حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کے رضا کو طلب کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو موسم ہے، جو حالات ہیں، جو اس وقت پریشانی کا عالم ہے، پورے عالم انسانیت پر ایک کرونا وائرس کی صورت میں آفت نازل ہو چکی ہے۔ اس آفت کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے مالک و خالق کو راضی کر لیا جائے، اپنے رب غفور کو راضی کیا جائے۔ جتنے بھی فتنہ انگیزیاں دائیں بائیں پھیل رہی ہیں، آپ ان کو پس پشت ڈال کر اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکا دیں اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ پختہ کر لیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ہر شب اللہ شب قدر بنا دے گا۔